السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا خوش آمدید. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زلزلے کیا ہیں اور ان کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. کہ جب زمین کے دو بلاک اچانک ایک دوسرے سے پھسل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر آپ بھی یہ دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. زلزلے قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جو کہ پوری دنیا کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جن میں سے چند پر ہم روشنی ڈالیں گے. جیسا کہ کوبی جاپان کا 7واں بڑا شہر ہے جس کی آبادی 1.5 ملین ہے. ٹوکیو اور یوکاما کے بعد تیسری بڑی بندرگاہ ہے. کوبی کی اکانومی کافی حد تک بڑی. یہ 150 سال تک ترقی کی راہ پر گامزن رہا، یہاں تک کہ ایک بھاری زلزلہ 17 جنوری 1995 کو اس کی سرزمین پر واقع ہوا جس کی شدت 6.9 پائی گئی، جو کہ پورے 20 سیکنڈ تک جاری رہا. جیوگرافی کے مطابق 6,000 زندگیاں اس میں چلی گئی اور 45,000 لوگ بے گھر ہو گئے. جی ہاں، صرف 20 سیکنڈ میں کوبی زلزلے نے لاکھوں لوگوں کو پانی اور بجلی سے محروم کر دیا. یہ 1923 میں ٹوکیو اور یوکاما زلزلے کے بعد جاپان میں آنے والا بدترین زلزلہ پایا گیا. کوبی میں زلزلے کے بعد جو 50,000 لوگ وہاں بچ گئے، کوبی گورنمنٹ نے سالوں لگا دیے ان کو سہولیات دوبارہ میسر کرنے میں. اگلا ذکر ہم کریں گے بحر ہند یعنی انڈین اوشن سونامی کا. دسمبر 2004 میں سونامی جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک کے ساحلوں سے ٹکرائی تھی. سونامی کے نتیجے میں بحر ہند کے کنارے پر بہت زیادہ تباہی اور بہت ہی زیادہ نقصان ہوا. اگلے 7 گھنٹوں کے دوران ایک سونامی زلزلے سے شروع ہونے والی بے پناہ سمندری لہروں کا ایک سلسلہ بحر ہند کے پار پہنچ گیا جس نے مشرقی افریقہ تک دور کے ساحلی علاقوں کو تباہ کر دیا. 30 میٹر اونچی لہروں کے ساتھ ایک زبردست سونامی جسے باکسنگ ڈے سونامی کے نام سے جانا جاتا ہے. باکسنگ ڈے کی تعطیل کے بعد کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا، بحر ہند کے آس پاس کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ کمیونیٹر کو تباہ کر دیا. ایک اندازے کے مطابق 14 ممالک میں 2,27,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. انڈونیشیا، سری لنکا، انڈیا اور تھائی لینڈ سمیت گھرے ہوئے ممالک کے ساحلی صوبوں میں حالات زندگی اور تجارت میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور بندہ آچے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. یہ زلزلہ سیسموگرافک پیمائش کی بنیاد پر ریکارڈ کیا جانے والا تیسرا سب سے بڑا زلزلہ تھا جو کہ 21ویں صدی میں سب سے بڑا تھا اور اس میں 8 سے 10 منٹ کے درمیان فالٹنگ کا سب سے طویل دورانیہ تھا. اس کی وجہ سے کرۂ ارض زیادہ سے زیادہ 10 ملی میٹر تک کیمپن ہوا اور الاسکا تک دور دراز سے زلزلے کو بھی متحرک کیا. متاثرہ لوگوں اور ممالک کی حالت زار نے دنیا بھر میں انسانی بنیادوں پر رد عمل کا باعث بنا، جس کے عطیات کل 14 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ تھے. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں زلزلوں کی، تو ہم بات کریں گے روس میں ہونے والے کامچٹکا سونامی کی، جو کہ 4 نومبر 1952 کو مشرقی روس میں 9.0 شدت کے زلزلے سے پیدا ہوا تھا. مقامی سونامی جس نے 50 فٹ تک اونچی لہریں پیدا کی، جزیرہ نما کامچٹکا اور کریل جزائر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 10,000 سے 15,000 افراد ہلاک ہو گئے. لہروں نے پیرو چلی اور نیوزی لینڈ تک کا سفر کیا، لیکن بحر الکاہل کے دیگر علاقوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوائی جزائر میں ہوا. الاسکا، ایلیوشین جزائر اور کیلیفورنیا میں 4.6 فٹ تک سونامی کی لہریں دیکھی گئیں اور ہوائی جزائر کو مقامی علاقے سے باہر سونامی سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا. نقصان کا اندازہ $17 ملین لگایا گیا اور اس میں ساحلوں اور بنیادی ڈھانچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، جس میں کوکونٹ آئی لینڈ کو ساحل سے ملانے والے ایک چھوٹے سے پل کی تباہی بھی شامل ہے. اسی کے ساتھ اواہو جزائر کے شمالی ساحل پر بلند ترین لہریں دیکھی گئی. ان کی اونچائی تقریباً 15 فٹ بتائی گئی. اواہو کے شمالی ساحل پر ہیلیویا کے قریب کیکا بائے کا ہوائی نظارہ چوتھی لہر کو ساحل سمندر کے گھروں کی طرف بڑھتے ہوئے دکھاتا ہے اور پچھلی لہروں سے سیلاب کی حد کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے سچوان کی. سچوان چین کا ایک صوبہ ہے جو جنوب مغربی چین میں واقع ہے. 2008 کا سچوان زلزلہ، جسے وینچن زلزلہ یا گریٹ وینچن ارتھکویک بھی کہا جاتا ہے، 12 مئی 2008 کو جنوب مغربی چین کے صوبہ سچوان کے پہاڑی وسطی علاقے میں آنے والا یہ زلزلہ بہت ہی زبردست اور تباہ کن تھا.
جس کی شدت 7.9 تھی۔ یہ زلزلہ لانگ مینشن فالٹ کے ساتھ ہندوستانی، آسٹریلین اور یورشین پلیٹوں کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے ہوا۔ یہ ایک تھرسٹ فال ہے جس میں شمال کی طرف حرکت کرنے والی ہندوستانی آسٹریلین پلیٹوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ نے ایک جگہ کو منتقل کر دیا۔ شفٹ کے ذریعے لائے جانے والی کمپریشن فورسز نے فالٹ کے ساتھ 2 جگہوں پر زمین کو کتر دیا۔ کچھ جگہوں پر تو زمین کو تقریباً 29 فٹ اوپر کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے بعد کئی دنوں، مہینوں اور سالوں میں متعدد آفٹر شاکس آئے، جن میں مئی 2010 میں چینگدو سے ٹکرانے والا 5.0 شدت کا واقعہ بھی شامل تھا۔ مئی 2008 کے زلزلے نے بہت نقصان کیا۔ پہاڑوں کے پورے گاؤں اور قصبے تباہ ہو گئے اور کئی اسکول بھی اس میں تباہ ہو گئے۔ چینی حکومت کے حتمی سرکاری جائزے کے مطابق تقریباً 90,000 افراد کو مردہ یا لاپتہ تصور کیا گیا۔ سرکاری طور پر ہلاک ہونے والوں میں 5,300 سے زیادہ بچے شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر طلبہ کلاس میں تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 3,75,000 افراد ملبہ گرنے اور عمارتیں گرنے سے زخمی ہوئے۔ 2 بڑے ڈیموں سمیت سینکڑوں ڈیموں کو مسلسل نقصان پہنچا۔ کچھ دنوں کے بعد چین نے باہر سے مدد مانگی۔ زلزلے کے 1 ہفتے بعد چین نے زلزلہ متاثرین کے لیے 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ آپ کو بتائیں کہ زلزلے سے لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، جن کی لاگت کا اندازہ $86 ارب لگایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں مکانات اور بنیادی ڈھانچے کی مرمت اور تعمیر کا کام جلد ہی جاری کر دیا گیا۔ حالانکہ دور دراز کے مقامات پر پیش رفت سست تھی۔ اگست اور ستمبر میں ایک بار پھر سے 2008 میں شدید زلزلوں نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن تب ان سے کافی کم تباہی اور جانی نقصان ہوا۔ آپ کو یہ سن کے کافی حیرانی ہوگی کہ اس علاقے میں تقریباً 5 سال بعد دوبارہ شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت کا اندازہ 6.6 لگایا گیا۔ اس زلزلے کا مرکز بھی لانگ مینشن فالٹ پر واقع تھا، جو 2008 کے واقعے کے مرکز سے تقریباً 53 میل جنوب مغرب میں واقع تھا۔ اس زلزلے کی وجہ سے گرنے والے ملبے اور ڈھانچے کے گرنے سے مزید 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اور کم از کم 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ اس سے اوپر اگر ہم دیکھیں تو تنگشاں ہندوستان اور بحر الکاہل کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ چین زلزلوں کے معاملے میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے، جو چین کی سائنس اور ثقافت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چین میں کئی تباہ کن زلزلے آئے، جن میں 1556 کا شانزی کا زلزلہ بھی شامل ہے۔ 20ویں صدی میں چین میں 800 سے زائد زلزلے آئے، جن کی شدت 6.0 پائی گئی۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ 20ویں صدی کا سب سے خطرناک اور جان لیوا زلزلہ 28 جولائی 1976 کو صبح 3:42 پر پیش آیا۔ چین کے صنعتی علاقے تنگشا میں یہ زلزلہ پیش آیا، جس کی شدت 7.8 سے 8.2 کے بیچ پائی گئی۔ بہرحال تنگشن کی تعمیر زلزلے کے بعد تقریباً فوراً شروع کر دی گئی اور آج تقریباً 20 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں وقت لگا، پورے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور تنگشن کو چین کا بہادر شہر کا لقب ملا۔ اس کے بعد باری آتی ہے نیپال کی۔ نیپال میں گورکھا زلزلہ 25 اپریل 2015 کو آیا تھا اور اس کی شدت 7.6 تھی۔ اس کا مرکز دارالحکومت کھٹمنڈو سے تقریباً 76 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ اس کے بعد 300 سے زیادہ آفٹر شاکس آئے، تقریباً 9,000 لوگ مارے گئے، جن میں سے تقریباً 55% خواتین تھیں اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جو نیپال کی آبادی کا تقریباً 1/3 ہے۔ اس زلزلے کے نتیجے میں ہاؤسنگ سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ غریب دیہی علاقوں میں متعدد مکانات میں زلزلے سے بچنے والی خصوصیات ہی نہیں تھی۔ 5 لاکھ سے زیادہ مکانات تباہ ہوئے اور مزید 2,59,000 کو نقصان پہنچا، جس میں تاریخی اور ثقافتی یادگاریں شامل ہیں، جنہیں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ تباہ شدہ زراعت اور سیاحت کا بھی شدید نقصان ہوا۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور یورپی یونین کی طرف سے آفات کے بعد کی ضرورتوں کی تشخیص کے مطابق تباہی کے نقصانات اور نقصانات کی کل مالیت کا تخمینہ 7.1 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا، جبکہ بحالی کے لیے تخمینی ضروریات 6.7 بلین امریکی ڈالر تھیں۔ ہاؤسنگ سب سیکٹر کے نقصانات اور اس کے نتیجے میں بحالی کی ضروریات بالترتیب کل رقم کا تقریباً نصف ہیں۔
جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ زلزلے کس طرح سے چند سیکنڈ میں اس پوری دنیا کا نظام دھرم بھرم کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔